ملا محمد عمر کے طالبان کا افغانستان ایسا تھا جس کا امریکیوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ایک پرامن ملک جو ہر طرح کی سرمایہ کاری کے لیے موزوں تھا۔ سوویت یونین کے بعد امریکی اپنی عمومی بے رحم حکمت عملی کے تحت اس خطے کو بھی فساد اور لڑائی میں مبتلا رکھنا چاہتے تھے تاکہ یہاں پر موجود لیتھیم اور دیگر قیمتی دھاتوں کو سستے داموں ان وار لارڈ سے خریدا جا سکے جو مختلف علاقوں پر قابض ہوں، اور انہیں اپنی لڑائی کے لیے اسلحے کی ضرورت پڑے تو وہ امریکیوں کے ہاتھوں یہ معدنیات بیچ کر اسلحہ خریدیں۔ سنٹرل ایشیا کے ممالک میں موجود تیل اور گیس کے ذخائر خصوصاً تاپی کے بارے میں ان کی دورس حکمت عملی تھی کہ جب کبھی نصف صدی کے بعد دنیا میں تیل اور گیس کی کمی ہونے لگے گی تو افغانستان کے ذریعے پائپ لائن لی جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں تو ہفتوں میں نہیں بلکہ دنوں میں طالبان نے افغانستان کو خطے کے سب سے پرامن ملک میں بدل دیا تو امریکیوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ امریکہ کی غیر خفیہ کی گئی دستاویزات بتاتی ہیں کہ طالبان کے قندھار میں آنے کے 3 ماہ بعد ہی ان سے تعلقات بنا کر آگے بڑھنے کا آغاز کر دیا گیا تھا، لیکن طالبان ان کے لیے لوہے کے چنے ثابت ہوئے۔ افغانستان میں عالمی طاقتوں کی ساری محنت اکارت جا چکی تھی اور ان کے برعکس ایک ایسی اسلامی ریاست وجود میں آ چکی تھی جہاں امن و امان اور انصاف بھی تھا اور خوشحالی بھی۔ کابل پر قبضے کے بعد وہ عالمی سطح پر ایک مسلمہ حکومت تو تھے ہی، مگر عالمی برادری کی ہٹ دھرمی انہیں تسلیم نہیں کرتی تھی، لیکن ضرورت کے لیے ان سے مذاکرات کر کے افغانستان کے وسائل سے مالا مال بھی ہونا چاہتی تھی۔ طالبان سے پہلے ہی ترکمانستان کی تاپی گیس فیلڈ کے یاشلر بلاک کا معاہدہ ترکمانستان کے صدر نیازوف نے جنوری 1992 میں ارجنٹائن کی فرم براڈاس سے کر لیا تھا، لیکن اس نے ساتھ ہی امریکہ کے سابقہ سیکیورٹی ایڈوائزر الیگزینڈر ہیگ کو ایڈوائزر لگایا تاکہ امریکی سرمایہ کاری بھی آئے۔ یہ پائپ لائن ایران کے راستے گزرنا تھی اور امریکہ ایران خفیہ مذاکرات بھی کامیاب ہو چکے تھے۔ اس منصوبہ بندی کے برعکس ستمبر 1994 میں طالبان نے قندھار فتح کر لیا اور پائپ لائن کا پرامن راستہ بھی نظر آ گیا۔ فوراً مارچ 1995 میں نیازوف اور بینظیر بھٹو نے افغانستان کے راستے پائپ لائن بچھانے کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ یہ وہ معاہدہ تھا جس نے ایران اور امریکہ کو بیک وقت طالبان کا مخالف بنا دیا اور دونوں نے بھارت سے مل کر طالبان کے خلاف شمالی اتحاد کی خفیہ مدد شروع کر دی۔ لیکن اس کے باوجود امریکہ طالبان کے ذریعے اس پائپ لائن پر کام کرنے کا آرزو مند تھا۔ اس سلسلے میں اگست 1995 میں رابن روفیل پہلی دفعہ ملا محمد عمر سے ملی۔ سر ڈھکا ہوا، لباس موزوں، نظریں نیچی، اس نے طالبان سے تعلقات کے لیے 28 امریکی مطالبات رکھ دیے، جن میں جمہوری الیکشن اور خواتین کی آزادی وغیرہ شامل تھے۔